کو سمجھاؤں تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے. میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح. اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا. دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں، لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا. آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا. تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا کہ رسول پاک کی سنت سے ہی آگے نکل گیا ہے. اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، آہستہ. اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی. دوستو ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی. ملمہ سازی سے نکلیں. پہلے ہماری شادیوں پہ دولہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے. اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی. آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ فرماتے جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے. تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے. الذی خلقک کا جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا. تو پہلی بات. اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دیں کسی اور. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے. اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں. اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں. کم بات کریں اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو. اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا. ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا. تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ. فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے.